السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. ایک بھائی کے سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جو ایک بندے کے حقوق ہوتے ہیں اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص بندے کے حقوق نہیں ادا کیا تو اس کو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں. ایسے ہی اگر مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی نے کسی کی قتل کر دی تو اس کے جو وارثین ہیں کہ اس کا وہ بدلہ لیں گے یا نہیں لیں گے، اس کے بارے میں مکمل گفتگو آپ سنیں. بٹ طاغوت. جی بھائی وعلیکم السلام. کہاں گئے بھائی؟ ہاں جی آ رہی ہے. خلافت پہ کریں گے کیا سوال؟ نہیں استغفر اللہ. نہیں اچھا استغفر اللہ کیوں؟ تو بہت اچھی بات ہے. ارے نہیں آپ نے استغفر اللہ کیوں کر دیا؟ ہاں جی ہندوستان سے بات کر رہا ہوں بھائی. اچھا جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ کے حقوق ہوتے ہیں اور ایک بندے کے حق ہوتے ہیں جو ادا کرنے ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے آرڈرز ہیں، مطلب جو بندے کا حق کوئی بندہ مارتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، وہ بندے کے اختیار میں ہوتا ہے، معاف کرے چاہ نہ کرے. میں صحیح بول رہا ہوں؟ ٹھیک ہے بولے. تو اچھا میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے اب کسی نے کسی کا مرڈر کیا فار ایگزامپل، تو جو وارثین وہ ہوتے ہیں، جو قتل ہوتا ہے اس کے وارث ہوتے ہیں، ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو قاتل کو معاف کریں یا نہ کریں. یا فار ایگزامپل کسی نے مجھے تھپڑ مار دیا سے اور عدالت میں معاملہ پہنچتا ہے تو میرے اختیار میں ہوگا کہ میں اس کو معاف کروں یا نہ کروں. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی نے کسی کی چوری کری، مطلب چوری ہو جاتی ہے مان لیجیے، تو وہ کیا ہے کسی کی پرسنل ویلتھ میں ڈاکہ ڈالنا جیسا ہو گیا. تو اس کیس میں اس کو اختیار کیوں نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے؟ اس کا ہاتھ ہی کیوں کٹے گا؟ مطلب یہ ایک کوشچن. ٹھیک ہے. اصل میں جو سوال ہے آپ کا وہ یہ کہ جس طریقے سے قتل کرنا حقوق العباد کا وائلیشن کہلاتا ہے تو چوری کرنا بھی حقوق العباد کا وائلیشن ہونا چاہیے. رائٹ. دیئر فور کہ جس طرح صاحب حق کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاف کر دے، ایسے ہی جس کے مال کی چوری ہوئی ہے وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ معاف کر دے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قتل جو ہوتا ہے نا، عام طور سے وہ ایک ریئر سچویشن ہوتی ہے. ایک جسٹ سوسائٹی میں، ایک ماڈل اسلامک سوسائٹی میں قتل اتنا عام نہیں ہوتا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیجئے ایک آدمی نے ایک مرتبہ قتل کیا، غصے میں آ کر دیا، کوئی بھی وجہ ہوئی، اور اس کے رشتہ داروں نے مقتول کے اس کو معاف کر دیا، اس نے دوبارہ پھر قتل کر دیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی صورتحال ہوگی کہ مقتول کے جو رشتہ دار ہیں وہ دوبارہ پھر اس کو معاف کر دیں گے. چونکہ اب وہ ایک یہ ہو گیا کہ بھئی یہ آدمی غصے میں نہیں ہے، یہ آدمی اس کو قتل ہی کرنا ہے. اب اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے. لیکن ذرا تصور کریں کہ اگر کسی شخص نے چوری کی اور جس کا مال چوری ہوا اس نے معاف کر دیا، اس نے پھر چوری کی، پھر معاف کر دیا، تو کیا یہ ایک عادی چور نہیں بن جائے گا؟ چونکہ وہ سوچے گا یار میں تو معاف ہو جاتا ہوں ہمیشہ، تو دبا کے چوری کرو. تو اگر اس نے چوری کی تو پھر پوری سوسائٹی جو ہے اس کا مال محفوظ نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں کرپشن. چوری کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور بندہ وہاں جائے اور سامان چوری کر لے. کرپشن جو پوری سوسائٹی، اللہ کی جو زمین ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس کو اور اسی طریقے سے زنا کو اور شراب کو، ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا وائلیشن بتایا ہے. اچھا بہت بہتر. دوسرا حضرت میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ان کی بات میں، مجھے میری تصحیح کریے گا کہ حدود کا نفاذ عدالت میں کیس پہنچنے کے بعد اور عدالت سے پہلے معافی کا جو حق دیا گیا، مثال کے طور پر وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے غالباً چوری کا، جو یہ حضرت فاطمہ والا، فاطمہ بنت الاسود والا جو واقعہ ہے، تو وہ عورت لائی گئی تھیں تو ان کا ہاتھ، تو بعد میں آئی ام سلمہ بھی آئی، انہوں نے آ کر سفارشیں کی اور لوگوں نے آ کر زید سے بھی کہا سفارش کرو، منہ بلے بیٹے تھے جو، تو انہوں نے، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے کرتے، اب تمہارا میرے پاس معاملہ آ چکا ہے، یہ بولا. اور پھر اس کے بعد کہا 3-4 مشہور جملے جو ہیں کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ جب ان میں شرافیہ کو جرم کرتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے، غریب آتا تھا اس کو پکڑ کے سزا دیتے تھے. اور پھر کہا ولو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، میں ان کا ہاتھ کاٹتا. تو میرے خیال سے حضرت اس پر میں چاہ رہا ہوں کہ روشنی ڈالیں کہ اگر معافی جج کے سامنے آنے سے پہلے یا عدالت میں آنے سے پہلے اگر کر دیتے ہیں تو پھر چوری وغیرہ اس طرح کا معاملہ. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جس کو ہم معافی بولتے ہیں نا،
وہ اصل میں اس کے لیے جو ٹیکنیکل ٹرم ہے وہ ہے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ. تو قتل کا جو معاملہ ہے اس میں آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے. چوری میں، زنا میں اور اسی طریقے سے شراب میں آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن مان لیجئے اگر کسی چور نے آپ کا سامان چوری کیا اور آپ اس کو بغیر پولیس میں رپورٹ کیا، آپ اس کو رپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے اوکے. اچھا مفتی صاحب، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے اس میں تھا کانٹیکس میں، کہ ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی کہ نارمل ہیومنس کے اگینسٹ وہ 99 ہے یا 999 ہے، دو نمبرز آتے ہیں، 99 یا 999. تو وہ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ قریب 1 ٹریلین پہنچ جاتا ہے پریزنٹ پاپولیشن کے حساب سے. اگر ہم دیکھیں تو 1 ٹریلین، میں ساحل عظیم کو سن رہا تھا تو ان کا نیریٹو مجھے معلوم ہے، میں سمجھ گیا تھا کہ آپ وہیں سے لا رہے ہیں. جی دیکھیں میں ایک چیز بتا دوں آپ اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے. دیکھیں اگر آپ کی کیلکولیشن ٹھیک نہیں بیٹھ رہی نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فوراً یاجوج ماجوج کو دوسرے پلانٹ پہ پہنچا دو. اس کا مطلب یہ کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک بات ہے. نہیں، میں اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے، اس دنیا میں بھی رکھ سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے لیے. جی ہاں. لیکن جو عقل کو سمجھ میں آ رہی تھی بات، وہ یہ لگ رہا تھا کہ مطلب ان کی بات مجھے ویلڈ لگ رہی تھی ایک طریقے سے، کہ ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہو. یعنی وہ پورٹل سے آئیں گے، یہ ویلڈ لگ رہی تھی. نہیں پورٹل نہیں ہے اس میں، وہ ہر بات میں پورٹل ڈال دیتے، وہ مجھے بھی اٹپٹی لگتی ان کی بات. لیکن نہیں، کہاں سے آئیں گے 1 ٹریلین؟ یعنی وہ کوئی اچھا ٹھیک ہے. میں دیکھیں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. وہ مثال بھی صحیح حدیث میں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا حساب جنت میں جانے والے 70,000 ہیں. ٹھیک ہے، اب امیجن کریں کہ 70,000 سے زیادہ تو صحابہ ہی تھے. ٹھیک ہے، تو ہمارا تو نمبر کہیں آنے والا ہے نہیں. تو اب پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت کم لوگ ہیں. تو ہوا کہ نہیں، ہر ایک کے ساتھ 1,000 آدمی جائے گا. تو آپ 70,000 کو ذرا ضرب دینا، ملٹیپلائی کریں، ہر ایک بندے کے ساتھ کتنے ہو گئے؟ 7 کروڑ. اس وقت مسلمان کتنے ہیں دنیا میں؟ 200 کروڑ آلموسٹ ہونے والے ہیں. ہاں نہیں، 1 ارب سے زیادہ ہے نا. ایگزیکٹلی 200 کروڑ ہونے والے آلموسٹ. 200 کروڑ ہونے، جو 2 ارب مان لو، اس میں سے 7 کروڑ. اور یہ آج کی تاریخ میں ہے. آپ اس رہتی انسان یعنی جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دنیا میں تشریف لائے اور قیامت تک کتنی بڑی تعداد ہوگی مسلمانوں کی. اگر آج وہ 200 کروڑ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ 400 کروڑ، ہو سکتا ہے کہ 500 کروڑ ہو. تو اس میں سے پھر بس اتنے ہی گئے بلا حساب، باقی سب نپنے ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو پھر اس دعا کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کمپٹیشن اتنا سخت ہو گیا کہ بہت ہی کم لوگ اس معیار کے اوپر اتریں گے. تو پھر بلا حساب اور کتاب جنت میں داخلے کی دعا بھی مانگنی نہیں چاہیے اگر ہم اس طریقے سے پریسائز کیلکولیشن کرنے لگیں. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو احادیث میں الفاظ آتے ہیں یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. اور عربی زبان میں 40 کا، 70 کا، 1000 کا، یہ سارے الفاظ صرف عربی زبان میں نہیں، اردو میں بھی ہم کثرت کے لیے بولتے ہیں کہ یار اس نے مجھے پریشان کر دیا، 70 مرتبہ یہ سوال پوچھ لیا ہے نا. یہ عام لوگ جو ہے وہ 70 کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کثرت کے لیے. تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی. سمپل سی بات ہے. اب اس میں یار یہ کیلکولیٹ صحیح نہیں ہو رہا ہے لہٰذا ان کو جوپیٹر سے لے کر آؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ اب قرآن میں سورہ انفال میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ایک صبر والا مومن ہوگا وہ 10 پر بھاری ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور آیت نمبر بعد والی آیت میں کہا کہ 10 جو ہوں گے نا وہ اپنا کس کے 20 کے اوپر، ٹھیک ہے نا. 100 ہوں گے تو 200 کے اوپر. یعنی پہلی آیت کے اندر جو ہے 1 کے مقابلے میں 10 ہیں اور دوسری آیت کے مطابق 1 کے مقابلے میں 2 ہیں. اب کوئی اس سے یہ چیز نہیں پکڑتا کہ بھائی 2 ہی آئیں یا 3 نہ آ جائیں یا 2 ہی آئیں گے. obviously وہ یہ ایک تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ میدان جنگ کے اندر ہم بھاری پڑیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ایک نمبر دیا گیا اس اعتبار سے. تو یہ بھی وہ میرے خیال سے وہی نمبر ہے کہ یاجوج ماجوج کا جو خروج ہے اس اعتبار سے شاید یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ تعداد کے اندر ہوں گے کہ سنبھالے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر میں ایک اور میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ چلو میں نے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ بھائی یہاں پورٹل وورٹل سے ہی نکلیں گے. اب سو واٹ؟
नहीं नथिंग, मैं बस आपसे पूछना चाह रहा था कि नहीं मतलब नहीं, क्या मैं आप पॉसिबल है? ये आपसे सवाल नहीं हो रहा है, ये सवाल आपसे नहीं हो रहा है, आपके थ्रू हो रहा है कि जी सो व्हाट, यानी अब क्या करें, चलो ठीक है, हम तो ये तो छोटी चीज है, पोर्टल से आना तो छोटी चीज है, सूरज मगरिब से निकलेगा ये बड़ी चीज है, हम उसको मानते हैं, चूंकि वो सही हदीस में बिल्कुल वाज़ेह तौर से आ गया। दज्जाल आएगा इसको मानते हैं, याजूज माजूज आएंगे इसको मानते हैं, दाब्बतुल अर्थ निकलेगा इसको मानते हैं, यमन से आग निकलेगी तो तमाम लोगों को हकाकर हशर के मैदान में ले जाएगी इसको मानते हैं, एक यानी यमन से हवा उठेगी और तमाम मोमिनीन को कत्ल कर देगी क़यामत से 100 साल पहले, तमाम मोमिनीन खत्म हो जाएंगे इसको मानते हैं, सारी चीजें हदीसों के अंदर है, हमें कौन सा मानने में कोई मसला है। लेकिन भाई बात पोर्ट ये है कि अपनी अक्ल से नहीं मानेंगे ना, ये जो पोर्टल वोर्टल है ये सारी अपनी अक्ल इसमें लड़ाई जाती है। मैं ये कहता हूं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको सही भी मान लें तो क्या हुआ, क्या फिर यानी ईमान में कुछ कमजोरी थी वो मजबूती आ गई, क्या हुआ उसके नतीजे में निकला क्या? असल नहीं तो हजरत पोर्टल का मुझे सबसे ज्यादा जो नहीं चीज बड़ी मैं नहीं क्यूरोसिटी है ना, मैं मुझे आपको बताऊं इंटरेस्टेड ना। हूँ। आज सुन लो भाई, सुन लो क्या हो गया है भाई, पोर्टल जी खुलने लगी है, क्या हो गया? अच्छा जी भाई, मैं मेरा कंसर्न ये है भाई, वो पंजाबी की मिसाल है, लाहौर जानदारा सारे 10 दिन किराया कोई भी नहीं देता। मुराद इससे ये है कि सब बताते हैं कि हैदराबाद की बिरयानी बहुत अच्छी है मगर खिलाता कोई भी नहीं। मकसद कहने का ये है कि ये जो पोर्टल्स इधर निकल आई उधर निकल आई, लेके कब जा रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इसको खुल जा सिम सिम करके बोलें, जो खजाना है निकाले। अब जी जी पोर्टल है, दुनिया बैठी हुई है उधर, वो दुनिया को तरक्की करते जा रहे हैं। ये एक अलग शॉर्टकट हमें नजर आ गया है। भाई ले जाएं हमें यहाँ से, बम बम शम चलने से पहले ले जाएं, आपकी मेहरबानी। ठीक सही है। बात, हाँ सही बात है जी। अब वो ये भी कहते हैं, मैंने एक वीडियो में सुना, मुझे बड़ी हैरत हुई कि जर्मनी में कोई पोर्टल खुल गया था भाई, चक्कर है। चलो। हाँ हिटलर मत आ गया वापस। मेरे ख्याल से गुलजार एरिया वहीं से मार्स निकल के आपने किसका नाम लिया बड़े दिन के बाद? तो अच्छा मुझे ये एक और क्या पता जी इसमें नहीं, ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, चूंकि आपने उनकी क्या वो जर्मनी के हवाले से कुछ कहते हैं, कुछ आसमान वासमान खुला था, कुछ लोगों ने नहीं, देखा था? मैंने उनको ऐसे फॉलो नहीं किया, मैंने एक आध दो वीडियोस ही उनके देखे हैं, अच्छा अच्छा, ठीक तो है मैंने ठीक है सुना था। ठीक है ठीक है, मैं कोई सही है। फॉलोअर नहीं हूँ। जी जी, नहीं, ये पोर्टल हजरत, पोर्टल किधर आसमान पे खुलता है? पता नहीं कहाँ खुलता भैया, अब खुलेगा तो हमें पता चलेगा, अब देखो इंतजार करते हैं कब खुल रहा है। ये पोर्टल कहाँ अच्छा खुलता है, ये शायद मार्वल मूवी बताएगी ना जी आमिर जी भाई। अच्छा। नहीं मुझे लगा शायद वो, मैंने कहा शायद कोई किसी कहानी के अंदर है, कोई गुफा शुफा होगी, वो गार वहां से निकलता होगा। ठीक है, मैं ये जी जानना भाई, चाह रहा जी भाई, कुफर बित जी तागूत मेरा साहब, जी जी अजीब सा मेरा नाम है आपका है जी। हम्म, कुफर बित तागूत तो कुरान में आया है जिक्र इसका। बिट बाइट से है क्या? बित बित बी अरबिक वाला ता। हूँ। हाँ, यकफुरु बित्तागूत, अन यकफुरु हाँ बित्तागूत। हो गया मुझे वो, हाँ तो वो हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, जी जी जी, सही है। तो अच्छा और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, मैंने इंजीनियर को भी सुना है, इंजीनियर मिर्जा साहब को, जी तो अच्छा ठीक है, यक न शुद्ध दो शुद्ध। उनका जी 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 जी। जी उनका एक स्टैंड है जी, जो रसूलुल्लाह के वालिदैन के मुतालिक है। हदीस है ना कि वो एक शख्स आया रसूलुल्लाह के पास और पूछा कि हजरत मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, मगर पहला सवाल और ये वाला सवाल, यकीन करें वो लायानी सवालात हैं जिसमें हमारी यूथ फंस चुकी हुई है। ना बिल्कुल हमारा उनके वालिदैन के ईमान या कुफर से कोई लेना देना, ना याजूज माजूज से लेना देना, ना पोर्टल से लेना देना, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये मैं आपको नहीं कह रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ हमारी यूथ को किस जगह पर लगा दिया हुआ है लोगों ने। बिल्कुल सही बात है। देखो और मैं देखें, सवाल दोनों ये कर दोनों नुक्ता नजर हैं, दोनों तरफ उलमा हैं, दोनों तरफ दलाइल हैं, और मैं समझता हूं कि जिन उलमा ने किताबें लिख दी हैं उन्होंने अपना भी वक्त जाय किया, दूसरों का भी जाय किया। तो चूंकि ये चीज जो है हमारे ईमान की बुनियाद नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स ईमान था कि नहीं नहीं था, ये सब ये हमें हमसे ना आपसे सवाल होना ना मुझसे सवाल होना है, बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस मौजू इतना को उठाकर एक दूसरे को अहले सुन्नत से निकालने का क्या मतलब है? मैं ऑनेस्टली बताऊं हजरत कि जो इन्होंने नाम रखा ना कुफर बित्ता, मैं समझ रहा, जैसे आपने स्टार्ट में कहा, मैं समझ रहा था बड़े हैवी सवालात आएंगे प्रैक्टिकली, पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली और सिस्टम्स के इसीलिए ऊपर। कहा था ना मैंने, कहा भाई शायद खिलाफत के बारे में कुछ सवाल करें। नहीं उसके बारे में कर लेते लेकिन कर नहीं सकता यहाँ पे, तो इसलिए चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह बात होगी। चलिए इंशाल्लाह ठीक है। चलें ठीक है, शुक्रिया। वालेकुम सलाम।